السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے موبائل فون دینے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور سننا۔ انشاءاللہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا دل بھی غمگین نہ ہو جائے تو کہنا۔ آج ہمارے گھر کا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف موبائل فون ہے۔ اگر موبائل فون کو اچھی طرح سے استعمال کرو گے تو موبائل فون ہی آپ کو جو ہے ذریعہ نجات بنا دے گا۔ اور آپ نے اگر موبائل فون اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے منگنی ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو موبائل فون دے دیا تو میرے عزیز اس ویڈیو کو آپ سن کر کے جانا، کلک کر دینا اس ویڈیو کو، اور بالکل ویڈیو کو اسکپ مت کرنا۔ کون نہیں جانتا مفتی گلفام صاحب رامپوری کو؟ مفتی گلفام رامپوری قادری نے اپنے پیغام میں کیا پیش کیا؟ ہم ان کی ویڈیو پر ری ایکشن دینے والے ہیں۔ ہم آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتے، آپ کو ایک اہم پیغام پہنچانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کو سنیے مفتی گلفام صاحب قبلہ نے کیا کہا۔ لڑکی کواری ہے، فون نہیں آیا ہاتھ میں، رشتہ ہو گیا، فون ہاتھ میں آ گیا۔ کیوں آ گیا بھائی؟ کہنے لگا رشتہ ہو گیا۔ رشتہ ہی تو ہو گیا، ابھی رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم نے باراتیں لوٹتی دیکھی ہیں۔ ہاں کیوں دے رہے ہو؟ خبردار، بے شک یہ موبائل پہلی سیڑھی ہے، دور رکھو، دور رکھو۔ سلطان محمد خان ثانی کہتا ہے، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی نا، میں ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ پیتا تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ کیا بات ہے، واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آج یوٹیوب دیکھ کے دودھ پلائیں گی تو کیا بیٹا مسجد کا امام ہوگا؟ سچائی ہے، سچائی ہے، بے بتائیے شک۔ آپ مجھے، خدا کی قسم مسجد کا امام نہیں ہوگا، کہیں نشے میں پڑا ہوگا، الٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہوگا، ماں کو گالیاں دے رہا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے، فاتح بیت المقدس، قیامت تک کے مسلمانوں کا شعر، کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی نا، میں ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ پیتا، میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ درود پڑھتی تھی۔ جو ماں درود پڑھ پڑھ کے بیٹے کو دودھ پلائے تو بیٹا صلاح الدین ایوبی نہ بنے تو کیا بنے گا؟ واہ واہ، کیا بات، بے شک۔ آج بڑا پیارا جملہ بے بول شک، رہا ہوں اور سب لوگ سنیں۔ آج ہر مسجد میں حقیقت دعائیں ہو بات ہے۔ رہی ہیں، یا اللہ فلسطین کو پھر سے صلاح الدین ایوبی کی ضرورتیں دے دے۔ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ بولو ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ یا اللہ پھر سے ایک محمد بن قاسم کی ضرورتیں دے دے۔ یا اللہ فلسطین کے بچوں کو پھر صلاح الدین کی ضرورتیں دے دے۔ کون سی مسجد ہے جو دعا نہیں ہوئی مجھے بتائیں؟ لیکن ہوتا کیوں نہیں پیدا صلاح الدین، یہ بتائیں مجھے۔ سوال یہ ہے کیوں نہیں آیا صلاح الدین؟ ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ مظلوموں کو جب دیکھتے ہیں نا فلسطین کے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک بچی مرتے مرتے کہہ رہی تھی، میں محمد الرسول اللہ سے میدان محشر میں شکایت کروں گی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس امت کی۔ میں نے پڑھا یار، دل تھرا گیا، یا اللہ کہیں یہ بچی ہماری نہ شکایت کر بیٹھے۔ دعا کرتے ہیں ہم بھی، بس دعا کر سکتے ہیں۔ جی مجھے بتاؤ کیوں نہیں آتا صلاح الدین ایوبی؟ ایک جواب سن کے جانا میرا، اور جواب یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اخروٹ کہاں پیدا ہوتا؟ آسمانی میں، زمین میں؟ آپ کہیں گے زمین میں۔ میں کہوں گا بادام کہاں پیدا ہوتا؟ آسمان میں یا زمین میں؟ آپ کہیں گے زمین میں۔ میں کہوں گا پستہ کہاں پیدا ہوتا؟ آسمان میں یا زمین میں؟ آپ کہیں گے جی زمین میں۔ بالکل۔ تو میں کہوں گا رامپور میں کیوں نہیں پیدا ہوتے یہ سب؟ کیا بات، بے شک۔ یہ پستہ، اخروٹ، بادام، کاجو، یہ سب کیوں نہیں پیدا ہوتے رامپور میں؟ زمین تو یہاں بھی ہے، ہم کیا کوئی آسمان میں رہتے ہیں؟ زمین ہے تو جواب ملے گا مولانا صاحب جو ایگریکلچر کے وشیشج ہیں، وہ کہیں گے ہر زمین میں اخروٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے زمین الگ ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مولانا ہر زمین میں پستہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے زمین الگ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بات صحیح ہے، سمجھ گیا۔ ہر زمین میں جب بادام نہیں ہوتا تو ہر کوک میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ بیٹی بازار نصر اللہ خان میں بے پردہ گھوم رہی ہو، اس کی کوکھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ نانا، بیٹی بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہو، کوئی محمد قاسم پیدا ہوگا؟ نانا، بیٹی بے پردہ شادیوں میں گھوم رہی ہو تو کیا اس کی کوکھ سے کوئی مجاہد پیدا ہوگا؟ نانا، نشے
لڑیلیا پیدا ہوگا، ٹپوری پیدا ہوگا، نشے باز پیدا ہوگا. کان کھول کے سن، اگر چاہتا ہے عبد القادر پیدا ہو جائے تو باپ کو بھی ابو صالح بننا پڑے گا. پہلے کہیں معین الدین پیدا ہو رہا ہے، کہیں علاء الدین پیدا ہو رہا ہے، کہیں فرید الدین پیدا ہو رہا ہے، کہیں نظام الدین پیدا ہو رہا ہے، کہیں حافظ شاہ جمال اللہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں شاہ درگاہی پیدا ہو رہا ہے، کہیں شاہ عبداللہ بغدادی پیدا ہو رہا ہے، کہیں مستان شاہ پیدا ہو رہا ہے. آج 5 ٹائم کا نمازی مشکل سے ملتا ہے. 5 وقتہ نمازی جو وقت پر پڑھتا ہو، سمجھ رہے ہیں، بہت مشکل سے ملتا ہے. کیوں؟ بالکل. ہر زمین میں جب اخروٹ نہیں ہوتا تو ہر زمین میں بھی سلطان صلاح الدین ہر کوک میں نہیں پیدا ہوتے. جیسی کوک، جیسی زمین، ویسی کھیتی. کیا بات ہے، واہ، بہت خوب. میں نے تو دعا کیا اللہ ایک حسین اور کیوں نہیں دے دیتا تاکہ دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ ہو جائے. تو قادر مطلق ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. عالم تصور میں جوان ملا گلفام، اگر میں چاہوں تو ایک حسین، 1000 حسین پیدا کر دوں، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. میں خدا ہوں، خدا. میں نے عالم تصور میں جواب سوال کیا مولا پھر پیدا کرتا کیوں نہیں. جواب ملا گلفام، حسین کے پیدا ہونے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے. دوسری فاطمہ نہ ہو سکی اس لیے دوسرا حسین نہ ہو سکا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. فاطمہ نہ ہو سکی اس لیے دوسرا حسین نہ آ سکا. کیا بات ہے. اگر آج بھی فاطمہ ہو جائے دوسرا حسین آئے گا. جی سچائی ہے. فاطمہ ثانی آئی دنیا میں تو عبد القادر بھی آ گیا. ہائے 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 سبحان اللہ. بی بی ماہ نور آئی دنیا میں تو معین الدین غریب نواز بھی آ گیا. چاہتے ہو کہ پھر صلاح الدین آئے تو پھر بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنانا ہوگا. کنیز فاطمہ بنانا ہوگا. اے لوگو، آج ہماری بیٹیاں جاتی ہیں مارکیٹوں میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ سوٹ کون سا اچھا ملے گا. بازار میں مجھے شاپنگ میں جو ہے کون سی دکان اچھی ملے گی. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ہائے ہائے قربان جا، قربان جا. شریعت کا بہت بڑا امام ہے، نام ہے امام مالک. کے دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شریعت کے 4 اماموں میں ایک امام مالک ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک خاتون پہنچی ہے. ہائے ہائے، ایک خاتون پہنچی. ہماری گھر کی خواتین مسئلہ کم پوچھتی ہیں، مسالے زیادہ پوچھتی ہیں. بریانی کا، قورمے کا، سب مسالے معلوم ہوں گے. مسئلہ تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ دودھ پیتے بچے نے پیشاب کر دیا تو بہت سی ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، کوئی بات نہیں. نہیں، دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی نہ پاک ہے. جی بے شک. اچھی اصلاح. مسالے انہیں بہت معلوم ہیں، مسئلہ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ. ہاں، مزاروں پہ بھی جائیں گی تو وہاں جا کر بھی خرافات زیادہ بوئیں گی. میں نے کیا کہا، یا تو عورت مزار پہ جائے نہیں، اور جائے تو حدود میں رہے. ٹھیک ہے، لمٹ میں رہے تو فیض ملے گا، اور انلمٹ ہوگی تو فیض نہیں ملے گا، لعنتیں ملیں گی اللہ کی، اس کے فرشتوں کی. امام مالک کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، کہنے لگی حضور ایک شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا ہے. حضور امام مالک نے فرمایا خاتون کسی اور عالم سے کر لیتی. کہنے لگی شریعت کے امام تو آپ ہیں، حضور آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں. کہنے لگے خاتون ایک کنارے بیٹھ جاؤ، میں ذرا اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤں، لوگوں سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہیں مسئلہ بتاؤں گا. پھر بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بیٹھ گئی ایک کونے میں. سنے ذرا، ایک کونے میں بیٹھ گئی. اور بیٹھنے کے بعد جب سارے لوگوں سے فارغ ہوئے امام مالک تو کہا اس خاتون کو بلاؤ. خاتون آئی، بیچ میں چادر پڑی ہے، ادھر خاتون ہے، ادھر شریعت کا امام امام مالک بیٹھا.